آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر ماضی کی طرح علامہ سید جواد نقوی کے افکار اور نظریات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ گو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بنیادی طور پر علامہ سید جواد نقوی کے مخالفین اور حاسدین ان کے خلاف کیچڑ اچھالتے، ان پر طعن و تشنیع کرتے، ان کی باتوں کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کرتے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے اور ان کے ویڈیو کلپ کاٹ کے اور فیک ویڈیو کلپس شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اپنا بغض، کینہ اور حسد جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ اور آپ کو انتہائی افسوسناک بات یہ بتاتے چلیں کہ اس کام میں سب سے زیادہ مذہبی طبقات اور علماء ملوث ہیں، اور وہ جو قم اور نجف میں بیٹھے ہوئے اور پاکستان کے مدارس میں ان نجف کے زیر انتظام چلنے والے مدارس میں بیٹھے ہوئے طالب علم اس کام میں اور علماء ملوث ہیں۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے، ہم اس کو ابھی آپ کو دلائل، آپ کو ٹھوس شواہد دیتے ہیں، ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے۔ آپ نے کچھ عرصہ قبل پاکستان کے ایک جمہوریت پرست عالم دین جو کہ بذات خود قم سے پڑھ کے آئے ہوں 18-20 سال، اور ان کا ایک مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں 18-20 سال قم میں ایک طالب علم کی حیثیت سے زندگی گزار کے آیا ہوں اور بڑے بڑے مجتہدین اور مراجع کرام کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، مگر جتنا اللہ پر ایمان میں نے عمران خان کا دیکھا ہے میں نے کسی کا نہیں دیکھا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ لیکن اتنی تشیع کے سری اور الہی افکار و نظریات کو کھلم کھلا مسخ کرنے کے باوجود یہ فعل حرام ہے مکتب تشیع کے افکار و نظریات کے مطابق اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق۔ اس سے پہلے کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ اٹھے کہ ہم اتنا بڑا کوئی شاید اپنے پاس سے کوئی فتویٰ ٹھوک رہے ہیں، ہم امام کی سیرت، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس واقعے کا تذکرہ کر کے ان کی سیرت بتاتے چلیں کہ جس میں امام کے ایک پیروکار جس نے اس وقت کے حکمران مارون یا مامون ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے اونٹ کرائے پر دیے تھے، اور اس کا اونٹوں کا کاروبار تھا، اور وہ حج پر جا رہا تھا۔ اللہ کے وہ حکمران، وہ سیاستدان حج پر جا رہا تھا۔ ہماری اس مثال کو ریلیٹ کریں عمران خان پر جان نچھاور کرنے والے عالم دین کی اس ڈائلاگ کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فعل حرام انجام دیا انہوں نے۔ اور قوم میں جب وہ وہاں پر پہنچے یا مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں کے بسنے والے طالب علم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کی شخصیت سے متاثر ہیں، اور علامہ جواد نقوی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں جو خالصتاً تشیع کے افکار و نظریات کی تبلیغ و ترویج کرتے ہیں، اور جنہوں نے تشیع کے افکار و نظریات کو مسخ کر کے پیش کیا، فعل حرام انجام دیے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ان کے اعمال کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ امام نے اس اونٹ دینے والے کو بلا کر سرزنش کی کہ مجھے پتہ چلا کہ تو نے اونٹ اپنے اس کو دیے ہیں، تو اس نے کہا مولا میرا تو اونٹوں کا کاروبار ہے اور میں نے تو اس کو اونٹ جو ہے وہ کرائے پہ دیے ہیں، میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، میں تو آپ کا ڈائی ہارڈ فالوور ہوں، میں تو آپ کا پیروکار ہوں، میں آپ کا جان نثار ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ امام نے، آپ تصور کریں، ڈائی ہارڈ، واقعی ڈائی ہارڈ فالوور تھا، اسی طرح جس طرح یہ راجہ ناصر آج کے امام کے یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے ڈائی ہارڈ فالوور ہیں اور یہ دعویٰ اسی طرح کرتے ہیں۔ امام نے اس شخص کو کہا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے دل میں یہ تمنا ہے کہ جو اونٹ تم نے اس کو کرائے پر دیے ہیں یہ اونٹ زندہ سلامت واپس آئیں؟ اس نے کہا مولا کس کے دل میں تمنا نہیں ہے کہ اس کا مال و متاع صحیح سلامت رہے؟ انہوں نے کہا یاد رکھو یہ اونٹ تمہارے ایک ہی صورت میں زندہ سلامت واپس آ سکتے ہیں کہ جب یہ باطل حکمران زندہ سلامت واپس آئے گا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام؟ کہ باطل حکمران کی زندگی کی انڈائریکٹ تمنا کرنا، اپنے اونٹوں کی زندگی کی تمنا اس باطل حکمران کی زندگی کی تمنا کرنے کے مترادف ہے۔ امام نے کہا تمہارے دل میں یہ تمنا ہے تمہارے اونٹ زندہ ہو، تو وہ ایک ہی صورت میں زندہ ہوں گے جب یہ حکمران زندہ واپس آئے گا، تو ظاہر ہے تمہارے اونٹ بھی زندہ واپس آ جائیں گے۔ اتنے زیادہ اونٹ لے کے جو جا رہا ہے تو یہ اگر زندہ سلامت واپس آئے گا تو تمہارے اونٹ بھی زندہ سلامت واپس آئیں گے۔ کیا ثابت کیا امام نے کہ ایک باطل حکمران کی زندگی کی تمنا کرنا، وہ اس نے یہ نہیں کہا تھا مولا میری جان قربان، میں خون کے آخری قطرے تک ہارون اور مامون کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ والی بات نہیں ریکارڈ کر کے کسی نے امام تک نہیں پہنچائی تھی۔ امام کا ڈائی ہارڈ فالوور تھا، قطعاً ایسا کوئی جملہ اس نے نہیں بولا تھا، کسی ایسے حرام فعل کا ارتکاب اس طرح کا نہیں کیا تھا جس طرح علامہ راجہ ناصر باجافری صاحب نے ایک لبرل اور پلے بوائے اور سیکولر ڈکلیئرڈ سب کچھ مبینہ طور پر یوٹیوب پر تمام چینل جو سب کچھ پتہ ہے وہ خود اقرار کرتے ہیں اس بات کا، ان کی ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں، ہم نے کل کچھ لوگوں کو، کچھ متقی علماء کو شیئر بھی کیے ہیں۔ لیکن آپ تصور کریں کہ وہ لوگ جو ایک طرف تشیع کے افکار اور نظریات کو مسخ کرنے والے عالم دین کو عزت سے نوازتے ہیں، دوسری طرف مکتب تشیع کے افکار و نظریات کی حقیقی تبلیغ اور ترویج کرنے والے عالم دین کو طعن و تشنیع کا، دشمنی کا، کینے حسد کی آگ اپنے اندر جو جلتی ہے اس کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ مذہبی طبقات ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو مکتب تشیع کے جو بڑے دو دھڑے ہیں جن میں سے ایک نجفی فکر، ایک قوم کی فکر، قوم کے اندر انقلابی فکر جو نظام ولایت فقی سے وابستہ ہے۔ ایک یہ سرسری صاحب نے جو تذکرہ کیا اس کو تھوڑی سی ہم وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ عام عوام تک اس حوالے سے یہ واضح اور روشن ہو جائے کہ اصل مسئلہ کیا، اصل ماجرا کیا، یہ اختلاف رائے بنیادی طور پر ہے کیا۔ اختلاف رائے یہ ہے کہ مکتب تشیع کا ایک دھڑا جو کہ نجف کی فکر سے متاثر ہے، نجفی علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام معصوم کی غیبت میں اجتماعی طور پر معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالنا یا اسلامی نظام حکومت کے قیام کے لیے کوئی کوشش کاوش کرنا یا سیاسی امور انجام دینا شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ امام غائب ہے اور امام معصوم کی مائیت میں، امام معصوم کی سرپرستی اور نگرانی میں یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے، جب تک وہ خود آ کر یہ کام نہیں کریں گے ہم نجف والے، تو اس سے بڑا دوری اور اختلاف کرتے ہیں، اور اس کو اختلافی مسئلہ کہتے ہیں نظام ولایت فقی کو، یعنی امام خمینی کی فکر سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام خمینی نے جب اس کام کے لیے قدم بڑھایا، امام خمینی نے انقلاب برپا کرنے کے لیے آغاز کیا، امام خمینی نے جیسے پاکستان میں علامہ سید جواد نقوی نے تبلیغ و ترویج کی، پہلا مرحلہ ہمیشہ انقلاب کا تبلیغ و ترویج ہوتا ہے۔ امام خمینی سے پہلے بھی کچھ علماء ایسے تھے انقلابی جنہوں نے اس پر تبلیغ و ترویج کی، امام خمینی نے آ کر اس کو بہت زیادہ کلائمیکس پر لے گئے، تو انہوں نے اختلاف رائے کیا امام خمینی سے کہ یہ قطعاً کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن جب امام خمینی اس انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے تو ان علماء کا یہ، کیونکہ وہ غلط ثابت ہوئے بالآخر،
جبکہ اس نظام ولایت فقی کے حوالے سے ہماری مستند کتب، جیسے کہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہے، ویڈیو کلپ علامہ صاحب جواہر الکلام کو کتاب ہے شاید، اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مستند روایت موجود ہے کہ نظام ولایت فقی ایک ایسا بدی نظریہ ہے کہ جس سے اختلاف کرنے والا شاید کوئی جو ہے وہ عقلی بات نہیں کر رہا، کسی کیسے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اتنا روشن بات. اور پھر وہ سورج کی مثال دیتے ہیں کہ سورج چڑھنے کے بعد کوئی بندہ کہے کہ یار یہ سورج تو نکلا ہوا ہے، لیکن مجھے دلیل سے قائل کرنے کہ سورج نکلا ہوا ہے. کہتے ہیں اتنی روشن کے نظام ولایت فقی امام کی غیبت میں اتنا روشن مسئلہ ہے کہ پاگل اور دیوانہ بھی سمجھتا ہے کہ بھائی کسی نہ کسی کی سرزمین، ہر سرزمین پر کسی نہ کسی کی حکومت ہوگی، تو بھائی کیوں کسی فاسق کی، کسی باطل حکمران کی، کسی لبرل کی، کسی پلے بوائے کی جو ہے وہ کسی بدکردار انسان کی حکومت کیوں ہو، میں کیوں تسلیم کروں؟ رسول خدا نے فرمایا نا مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے. اے مومن تیری اتنی حرمت ہے کہ تو کہے کہ میرے اوپر میں جان نچھاور کرتا ہوں ایک فاسق اور فاجر اور لبرل اور ایک پلے بوائے کے اوپر خون کے آخری کر دیتا کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک عام مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے. اور ایک علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میری حرمت بس اتنی ہے کہ میں اس شخص پر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص فاسق فاجر لبرل سیکولر نہ بھی ہوتا، عام دنیا دار ہوتا، پھر بھی آپ شرعی طور پر اپنی جان اس پر نچھاور کرنے کی بات ہی نہیں کر سکتے. شرعن حرام ہے. کسی سے پوچھ لیں کہ ایک عام دنیا دار پر ایک عالم دین یہ کہ میں جان قربان ہے اس پر، وہ یہ شرعن بات کر سکتا ہے؟ شرعن حرام فعل حرام. ایک متقی پرہیزگار شخص کسی ایک عام دنیا دار پر کہے کہ میری جان اس پر قربان ہے، چلے ممکن ہے اس میں کہیں نہ کوئی فتویٰ نکال کے لے آئے، ہماری بات کو نہ پکڑیے گا. یہ بتائیں کہ یہ فتویٰ لے کے جائیں خالصتاً. یہ جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے کہ غلط بات جا کر کی جاتی ہے، جیسا یہ شخص جس بندے پر جان نچھاور کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کا کردار مجتہدین اور مراجع کے سامنے پیش کریں اور بتائیں. بے شک آپ یہ نہ بھی کریں چلے، لیکن کم از کم اتنا تو بتائیں اس کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں. چلے آپ کو ہم یہ بھی بینیفٹ آؤٹ دیتے ہیں کہ وہ چلیں جی لوگ باتیں کر رہے ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ ڈیرین وائٹ کو نہ مانیں، آپ اس کے عدالتی فیصلے جو اس کے حق میں ہیں ان کو نہ مانیں، اس کی زندگی بھر کی جو لبرلزم ہے، اس کے اعمال ہیں، اس کی بدکرداریاں ہیں، اس کی سیاکاریاں ہیں، ان کو نہ مانیں. آپ ان کو یہ بتائیں یہ چیزیں اس کے بارے میں عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، تو بتائیں ایسے شخص پر جان نچھاور کرنا اور اس ایک عالم دین کا 18-20 سال آپ سے پڑھ کے گیا انہیں مراجع سے پوچھ لیں جن سے یہ پڑھ کے آئے ہیں، جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے. پھر آپ علامہ سید جواد نقوی کے خلاف تو بغض حسد کینے کی آگ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی. اور اگر حکم اضطراری کے تحت کبھی کہیں ایسی چھوٹی سی بات بھی کر دی، مرنے مارنے کی بات نہیں، کتنا کہہ دیا کہ جی چلیں جی مثال کے طور پر جی فوج حکومت سنبھال لے، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر حکومت کر سکتے ہیں سنبھال لو، تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے اگر اس بندے نے یہ کہہ دیا تو آپ حکم اضطراری کے تحت چھوڑیں. چلیں انہوں نے بھی غلط کام انجام دیا، اس بندے نے بھی غلط انجام دیا. او بھائی دو غلط کام کرنے والوں میں جس نے بڑا غلط کام کیا، قوم اور نجف میں بیٹھے والے طالب علموں اور علماء جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، جو پڑھے ہوئے آپ کے پڑھے ہوئے یہاں اگر بتاتے ہیں کہ نہیں جی دو برائیوں میں سے ایک چھوٹی برائی کا انتخاب کرنا ہے، علامہ جواد نقوی تو ویسی آئیڈیل بات کر رہے ہیں. آئیڈیل بات کہاں ہے بھائی؟ دو برائیوں میں سے کام برائی ہے تو بتائیں بھائی. اگر ایک برائی علامہ جواد نقوی نے کی فوج کی تعریف کر کے، تو ایک نے فاسق اور فاجر پر جان نچھاور کرنے کی بات کی، تو کم از کم تو یہ بنتا تھا نا کہ اگر آپ نے ایک کے علامہ سید جواد نقوی پر تان و تشنیع لڑ لے کر چڑھ گئے، بلیک ان کے اوپر ہر طرح کی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ان کو تشیع سے فارغ کیا، تو کم از کم اتنا کام تو راجہ ناصر عباس کے خلاف بھی کرتے نا. ان کے خلاف تو کلپ نہیں بناتے، ان کے خلاف تو ولاگ نہیں کرتے، ان کے خلاف تو آن لائن آپ جو ہے وہ سیشنز نہیں کرتے. اسی طرح آئے ان بڑے بڑے علماء اور مجتہدین اور مراجع جو بیٹھے ہوئے پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ علامہ جواد نقوی نے ان کو حوصلہ ہمت اور جرأت دے دیا کہ علامہ مجتہدین اور مراجع کے خلاف باتیں کریں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے ہمت اور حوصلہ دیا کہ آپ رسول خدا کے ساتھ ان کی میت میں زندگی گزارنے والے اور ان کے زیر سایہ تربیت پانے والے صحابہ کے خلاف بات کریں؟ یہ جرأت جس نے آپ کو وہ جرأت عطا کیا اسی نے ہمیں ان مراجع کے خلاف اور مجتہدین کے خلاف جو نظام ولایت فقیہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور علامہ جواد نقوی کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں ہمیں اسی چیز نے ہمت حوصلہ اور جرأت دی ہے. آپ کو کس نے جرأت دی تھی؟ اسلامی تعلیمات نے. آپ کو کس نے جرأت دی تھی کہ تشیع کے افکار و نظریات کی روشنی میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو الہی افکار و نظریات ہیں کہ اگر کوئی صحابی بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف راہ و روش اختیار کرے گا تو اس پر تنقید کی جائے گی. کوئی صحابی بھی اگر اپنی اس حقیقی راستے سے رسول خدا کی رحلت کے بعد ہٹ جائے گا تو ظاہر ہے اس کو اپنا آئیڈیل نہیں مانا جائے گا. اگر کوئی صحابی بھی ان الہی راستوں کو چھوڑ کر دوسری راستوں پر چل نکلے گا تو یقیناً آپ ان پر حدود و قیود اور دائرہ کار کے اندر رہ کر اختلاف رائے کرتے ہیں. تو اتنا وہی اختلاف رائے وہ جو آپ رسول خدا کے صحابہ پر کرتے ہیں تو کیا مجتہد اور مراجع پر انہی اصول اور قاعدوں کی روشنی میں یہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں؟ یہ اتنے پاک و پاکیزہ ان سے بھی افضل ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا آپ ایسا، اور یہ ہم نے بتایا کہ اس کی بنیادی وجہ اس فکر کا اختلاف ہے. نجف والے کہتے ہیں کہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے. دوسری بات سنیے ذرا، اس سے بڑی خوفناک ہولناک بات دیکھیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سیاسی امور سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں امام زمانہ کی غیبت میں. ارے بھائی جس چیز سے آپ دوری اختیار کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی بلا سے یہ حکومت سنبھالے یا وہ حکومت سنبھالے. لبرل اور فاسق اور فاجر حکومت کے نفاذ کے لیے حکومت کے بنانے کے لیے کوشش کریں، یا ولایت فقیہ کے نظریے سے ہم آنگ اور اس کو ماننے اور تسلیم کرنے والے شیعہ علماء نظام قائم کرنے کی کوشش کریں. آپ کی بلا سے آپ کی طرف سے یہ بناؤ یا وہ بناؤ جی ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے امام کے انتظار میں، امام آئیں گے تو پھر ہم کام شروع کریں گے. لیکن آپ یہ کام نہیں کر رہے. آپ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کس کی؟ نظام ولایت فقیہ کے قیام کے لیے کوشش کرنے کے لیے، یا نظام ولایت فقیہ جو قائم ہوا ہے اس کے کسٹوڈین اور سرپرست رابر مذہب کی یہ کہہ کر اور نہیں ہمیں تو یہ علمی اختلاف ہے کہ ان کا دائرہ کار یوں ہے تو دائرہ کار وہ ہے. آپ دائرہ کار طے کریں گے جس کا جو ایک شعبہ زندگی کو مانتا ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو جدید میڈیکل سائنس کو نہیں مانتا. ایک دن وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، اگلے دن اٹھ کے آگے کہتا ہے تمام ڈاکٹروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے بھائی آپ یہ والا جو کام کرتے ہیں نا کہ یہ چیزیں آپ جو ہے وہ نہ کریں اور میرا ان چیزوں سے اختلاف ہے. اور بھائی آپ کل تو کہہ رہے تھے کہ میں اس پورے شعبے کو نہیں مانتا، میرا اختلاف ہے، یہ کام کیا نہیں جا سکتا. میڈیکل سائنس کا جو میڈیکل سائنس جن امور پر لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرتی ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں.
मैं तो हिकमत को मानता हूं, मैं तो होम्योपैथिक को मानता हूं, मैं इन चीजों को जराई को ऑपरेशन को और इन चीजों को स्टंट डालने को मैं तो उसको कतई तस्लीम नहीं करता। और अगले दिन आपका कहते हैं नहीं जी ये देखें आपको ये वाली रग यूं नहीं जोड़नी चाहिए थी, ये वाला सर्जरी यहाँ नहीं कर। अरे भाई आप तो मानते ही नहीं इस काम को। आप तो कह रहे हैं कि इमाम ज़माना की गैबत में सियासी अमूर इंजाम देना शरई तौर पर ही जायज नहीं है, तो भाई आप अपने हाथ में रहिए ना, आप अपनी औकात में रहिए ना, आप अपने अंदर कमरे में रहिए ना। वो आप खनका सईद जवाद नकवी को कहते हैं, जबकि आप उसको कहते हैं वो खनका में बैठे हुए, तो डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? तो आप अपनी खनका में बैठिए, आपका सियासी अमूर से तल्लुक ही कोई नहीं है। सियासी अमूर से जब तल्लुक ही नहीं है तो अगले दिन आप आगे कहते हैं नहीं 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 ये जो सियासी अमूर जो वली फकीह का दायरा कार है ना उसके इख्तियारात का, इसमें हमें इख्तिलाफ है। अरे भाई आपको किस बात का इख्तिलाफ? आप होते कौन इख्तिलाफ करने वाले? आप तो इस नजरिए को नहीं मानते, आपको तो इस नजरिए से इख्तिलाफ है। आप तो कहते हैं कि मैं इमाम की गैबत में ये सियासी तौर पर कोई एक्टिविटी करने का कायल ही नहीं हूं, तो फिर इख्तिलाफ किस बात का आपका? ये मुनाफिकत है, खुल्म खुला मुनाफिकत है। और ये वो हमने बताया कि असल अल्लामा सईद जवाद नकवी से इख्तिलाफ की बुनियाद पर हमने उसके इख्तिलाफ का जवाब देते हुए बताया कि इख्तिलाफ क्या है। असल में ये इख्तिलाफ जवाद नकवी से नहीं है, असल में इख्तिलाफ दो औज़ा इल्मिया के दरमियान अफकार और नजरियात का इख्तिलाफ है जो नीचे तक चला आ रहा है। जो कुम के अफकार और नजरियात को, इमाम ख़ुमैनी के अफकार और नजरियात को, इनकलाबी अफकार और नजरियात को और मकतब तशय्युअ की ट्रू आइडियोलॉजी, हकीकी स्पिरिट जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके अफकार और नजरियात को अपनाता है, उसके मुकाबले में नजफ के उलमा बजाय इसके कि वो खामोशी इख्तियार करें, बल्कि इससे भी ज्यादा हमने जैसे बताया आपको कि इससे ज्यादा खौफनाक और हौलनाक इनका किरदार ये है, बात ये है कि ये वहां पर बैठकर इनके मुकल्लिदीन और इनके पैरोकार जब उनसे राब्ता करते हैं कि जी इमरान खान के साथ जो है वो उनको वोट डाली जा सकती है, नवाज शरीफ कोई नवाज शरीफ, ये सब लोग जितने भी जिस नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान जिस सियासी हुक्मरान और सियासी पार्टी के साथ इश्क मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हुए उन पर जान निछावर करने की बातें करते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, ये अपने अपने मुजतहिद और मर्जी से उनके हवाले से जाकर पूछते हैं कि क्या हम इस बातिल निजाम में, बातिल तो वो नहीं कहते लेकिन वो कहते हैं कि सियासी निजाम में जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और वो भी बड़ी खुशी से कहते हैं ले सकते हैं। कौन कह रहा है कि जिस जो बंदा कहता है कि इमाम ज़माना की गैबत में मैं सियासी अमूर इंजाम देने के हक में नहीं हूं, शरई तौर पर जायज नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है उधर शरई तौर पर दखालत दे रहा है किसमें? वलायत फकीह के कभी दायराकार की बात करता है, कभी कहता है कभी मेरा इख्तिलाफ है कि इमाम की गैबत में। भाई आपको इख्तिलाफ है, घर बैठे। दूसरी तरफ आपको इख्तिलाफ है, आपके पास अगर कोई आता है कि भाई इस निजाम में हिस्सा ले सकता हूं, आप उसे कहे भाई चलो जाकर मैं इस हवाले से किसी किस्म की कोई नजर नहीं दे सकता, कोई फतवा जारी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इख्तिलाफ करता हूं, लिहाजा तुम अगर मेरे मुकल्लद हो जाओ, तुम भी जाकर बैठ जाओ, दूरी इख्तियार करो उस निजाम से। आप कम से कम उस नजरिया जिस नजरिए के आप हामिल हैं आप उस पर भी तो नहीं चल रहे जनाब। आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, और हम जरूर अर्ज करेंगे, बेशक आपको शिकायत हो कि आपका नजरिया तो ये था जनाबे वाला कि आप तो इमाम की गैबत में सियासी अमूर को जायज ही नहीं समझते, तो आप दखालत कर रहे हैं लोगों को जवाब फराहम करने में अवाम को, क्योंकि वो आप उनसे खुम्स बटोरते हैं, क्योंकि वो आपके पैरोकार हैं, क्योंकि वो आपके इस तरह आपके पैरोकारों का दायराकार बढ़ता है। जैसे कि वो मुजतहिद साहब जो बैठे हुए हैं नजफ के अंदर, जिन्होंने और मारो रब मज़हब के मुकाबले में आकर ये जो फतवा दिया था और कहा था कि जो तुम्हें कह रहा है, जो मना कर रहा है उसको कहो मैं तुम्हारे सर पर तो नहीं मार रहा, तो मना किसने किया था? रब मज़हब ने। तो वो ये साहब फरमा रहे थे कि मैं तुम्हारे सर पर तो नहीं मारा। और वो अल्लामा शेख मोहसिन नदवी साहब के तलीब इल्म साहब जो अभी कल शायद कोई एक ऑनलाइन कोई सेशन हो रहा था और उसमें फरमा रहे थे कि जनाबे वाला हम तो बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में इख्तिलाफ राय फरमाते हैं। ये मुहज़्ज़ब अंदाज में उस मर्जी को भी बताया ना कि मुहज़्ज़ब अंदाज क्या कहते हैं जी, बड़े बड़े मराजे ने इख्तिलाफ राय किए, लेकिन वो जो ज़जात के अंदर इख्तिलाफ राय का तरीका होता है वो बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में इख्तिलाफ नजर दे दिया जाता है। माशाअल्लाह कुर्बान जाए यहाँ पर वो इख्तिलाफ नजर बने जो कूद कर फतवा दे रहे थे उनको भी तो बताएं इख्तिलाफ नजर जो है ये कैसा इख्तिलाफ नजर है, और मारो, और जो तुम्हें कहता है कि ना मारो कम अज कम उसको ये कहो कि मैं तुम्हारे सर पर तो नहीं मार रहा। जनाब जरा अदाओं पर गौर तो फरमाएं, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो बात तो आप नहीं कहते। वो लोग जिनका दावा यह है कि जनाब हम तो इस सियासी अमूर में अमल हिस्सा लेने को शर्म जायज नहीं समझते, आप तो मुसलसल अपने आप को इंडल्ज किए बैठे हैं, आप तो सर से पांव तक सियासी अमूर में जो है वो लिपटे बैठे हैं। कैसे कि जिन फासिक और फाजर हुक्मरानों के इश्क में डूबे हुए शिया अवाम जो आपके पैरोकार हैं और आप उनसे खुम्स बटोरते हैं या कम से कम उनसे शोहरत बटोरते हैं, उनको फतवा देते हैं कि यार मैं फतवा दिया तो मेरी पैरोकार जो है वो मुझे छोड़ जाएगा, ये ऑलरेडी इश्क दिल में बसाया हुआ है, दो फतवा यार ठीक है जी, जवाब बनाओ, सो जवाब बना के अच्छा ये अपने हकूक की खातिर आप कर लें यार, जाए कर लें। कोई एक बताए कि जिसने कहा कि भाई मैं तो हम तो सियासी अमूर के कायल ही नहीं भाई, नजफ की फिक्र, हम तो वलायत फकीह वाले लोगों को जो कि दीन की बुनियादों पर सियासी अमूर इंजाम देना चाहते हैं हम उनके मुखालिफ, और तुम फासिक और फाजिर और लिबरल सेकुलर प्ले बॉय के बारे में मेरे से फतवा लेने आते हो। लेकिन ये देते हैं जनाब, देते हैं, ये सब कुछ करते हैं, जाके देखें इनके फतवा मौजूद है, फतवा नहीं मौजूद, इनका अमल मौजूद है। राजा नाज़र साहब या बाकी जो मुजतहिदीन उलमाए जो मुजतहिदीन और मराजे कराम के फतवा पर ही अमल कर रहे हैं ना कि भाई फतवा मौजूद है, अदरवाइज शिया अफकार और नजरियात के मुताबिक तो ये शरअन हराम है। जैसे हमने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, इमाम ने उसको क्या कहा, और ये असल में ये बुग़्ज़ कीना हसद उन अफकार और नजरियात का टकराव की वजह से, जबकि अफकार और नजरियात में टकराव दूसरी तरफ से शिद्दत की वजह से है। जिनका नजरिया ये था कि हम इसको शरअन जायज नहीं समझते, उनका हक बनता था कि अपनी फिक्र और नजरिए के मुताबिक खामोशी इख्तियार करें, आराम से घर बैठें। जिनका फिक्र और नजरिया उनको इजाजत देता है मैदान में जाएं, वो आए हुए और निजाम कायम भी कर रहे हैं। आप एक तरफ उनको कार्नर करने पे, उनको दीवार के साथ लगाने के लिए इख्तिलाफ बयान करते हैं कि जी हमें से ये इख्तिलाफ है। भाई आपको तो आप घर बैठे, आपको क्या इख्तिलाफ है? आप तो कह रहे हैं हम अमूर सियासी अमूर से बरात का इज़हार करते हैं, तो बरात ये है कि खामोशी इख्तियार करें, जबकि ये मुसलसल ये मुनाफिकत से, ये खालिसन हम इस्लामी बुनियादों पर मुनाफिकत कह रहे हैं, ये इसको गाली की सूरत में नहीं कह रही। ये मुनाफिकत रंगी क्या है कि आप एक तरफ आपका नजरिया कहता है कि भाई आप बरात का इज़हार करते हैं, खामोशी इख्तियार करें, घर बैठे, आपसे पूछो को भाई मेरा से तल्लुक नहीं, मैं इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन आप मुसलसल वलायत फकीह के खिलाफ आप उसको इख्तिलाफी नजर, इख्तिलाफी बात, दायराकार, हमें दायराकार पर इख्तिलाफ है, हमें फलाने पर, आप होते कौन है भाई इख्तिलाफ करने वाले? और दूसरी तरफ लिबरल फासिक और फाजिर हुक्मरानों पर जान निछावर करने वाले कौम में और नजफ में पहुंचते आप उनका इस्तेमाल करते हैं, आप उनको फूलों के हाथ डालते हैं। ये आपकी दो रंगी मुनाफिकत वाज़ेह बता रही है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकलाबी आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे।